اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد زمانہ بدل گیا، مدینہ بدل گیا، وہ مدینے والے لوگ بدل گئے۔ 15 رمضان 3 ہجری بمطابق 1 دسمبر 625 عیسوی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پہلا نواسہ عطا کر دیا، جس کو اللہ کے حبیب نے اپنی گود میں لے کے حسن کے نام سے نواز دیا، اور آج تک اس سبط رسول جنت کے جوانوں کے سردار کو حسن ابن علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا امام حسن علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے۔ جب بھی امام حسن کی آنکھ کھلتی وہ فوراً اپنے نانا رسول اللہ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کو بتاتے تھے کہ یہ میرا نواسہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میں اس سے۔ یاد رکھنا، جو اس حسن کو دوست رکھے گا اس نے مجھ محمد سے دوستی کر لی، اور جس نے مجھ محمد سے دوستی کر لی اس نے اللہ سے دوستی کر لی۔ آپ اکثر امام حسن کا چہرہ مبارک چوما کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عادت ہو گئی کہ آپ رسول اللہ کے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بازوؤں پہ یا اپنے سینے پہ امام حسن کو سلایا کرتے اور بہت پیار کیا کرتے۔ ابھی بچپنا گزر ہی رہا تھا کہ آپ کی عمر مبارک 7 سال 5 ماہ اور 16 دن کی ہو گئی۔ سن 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کی گود میں سر رکھ کے فرمایا، اے علی، میرے بعد میری امت تجھ پہ ستم ڈھائے گی، لیکن تم صبر کرنا۔ جہاں دنیا دار دنیا اختیار کر لے تو تم دین اختیار کیے رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جس مدینے میں آل محمد کا بہت احترام ہوا کرتا تھا، وہ لوگ دھیرے دھیرے اس طرح سے بدل گئے جیسے وہ آل محمد کو پہچانتے تک نہ ہو۔ ایک مرتبہ امام حسن دیکھ رہے تھے کہ گھر میں امام علی آئے تو آپ کی والدہ زار و قطار رو کر امام علی کو سلام کرتی ہے۔ جیسے ہی سلام کرتی ہے تو امام علی کہتے ہیں، فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، یا علی، آج میں نے فضا سے سنا کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام تک نہیں کرتے، تو میں بنت رسول اللہ آپ کو سلام کرتی ہوں۔ بس یہ کہنا تھا تو امام علی بھی زار و قطار رونے لگے اور رو کے فرمایا، اے بنت رسول اللہ، غربت یہ نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، بلکہ غربت تو یہ ہے کہ میں علی اگر کسی کو سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھ علی کو سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ امام حسن ان تمام باتوں کو سنتے تھے اور تنہائی میں اپنے نانا کو یاد کیا کرتے تھے اور زار و قطار روتے تھے۔ بس بی بی فاطمہ زہرا کا گھر جلا، آپ کی والدہ کا پہلو شکستہ ہوا، آپ کا بھائی محسن شہید ہو گیا۔ آپ نے ان تمام مناظر کو دیکھا جب آپ کی عمر مبارک 7 سال 8 ماہ 18 دن کی ہوئی تو 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو آپ کی والدہ بنت رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر آپ کے نانا رسول اللہ سے جا کے ملی۔ آپ کی والدہ اور آپ کے نانا کے غم نے آپ کو بہت اکیلا کر دیا، اور یوں دیکھتے دیکھتے آپ زمانہ بلوغیت تک آ پہنچے۔ آپ کا انداز گفتگو اور آپ کا چہرہ مبارک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا کرتا تھا، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہ کر غریب اور مساکین کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام ان دنوں اکثر کر کے مدینے سے باہر رہتے تھے، اور جہاں جہاں پانی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ پانی کے کنویں کھودا کرتے تھے تاکہ لوگ میٹھے پانی سے سیراب ہو سکیں۔ بالآخر جب عرب میں ظلم و ستم بڑھتا رہا، یہاں تک کہ حقوق اللہ پامال ہو گئے، تو لوگ امام علی کے دروازے پہ آئے اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، یا علی، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمارے امام ہیں، آپ رسول اللہ کے وصی ہیں، ہماری سرداری قبول کریں اور ہمیں اس مصیبت سے نکال لیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے جب دین پہ مصیبت آئی تو دین کا ہاتھ تھام لیا، اور ایک مرتبہ پھر وہ زمانہ آ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ہوا کرتا تھا۔ کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، سب برابر۔ لیکن یہ بات
کچھ ظالم حکمرانوں کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے اپنا دبدبا مرتبہ قائم رکھنے کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کا اعلان کر دیا اور آپ سے جنگ کی۔ بس تو ایک طرف مال دنیا، جھوٹ، بادشاہت تھی، تو دوسری طرف دین، تصوف اور شرافت تھی۔ بالآخر جب ظالم حکمران اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی اور مسجد کوفہ میں 19 رمضان 40 ہجری کو سجدے کی حالت میں آپ پہ حملہ کر دیا اور فزت برب الکعبہ کی آواز سے زمانہ گونج اٹھا۔ امام علی کو ضربت لگی۔ اس وقت آپ روزے میں تھے۔ لوگ امام علی کو سنبھالنے لگے تو امام علی نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حسن سے کہا، حسن پہلے نماز ختم کراؤ، اس کے بعد مجھے اپنے گھر لے چلو۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز ختم کر کے اپنے بابا علی ابن ابی طالب کو گھر لے کے آئے۔ آپ بستر شہادت میں تھے اور اپنے بیٹے حسن ابن علی سے فرماتے ہیں، اے حسن یاد رکھنا، میرے بعد تیرے نانا کی امت تیرے سامنے تیرے بابا کو گالیاں دے گی، تجھے گالیاں دے گی، لیکن اے حسن تم صبر کرنا۔ اور اللہ پاک اپنی پاک کتاب قرآن میں فرماتا ہے، جب بھی دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو صلح کرنا، کہ اسلام امن کا نام ہے۔ اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے امن کو پھیلاتے رہنا۔ بس امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ پہ ظلم کے وہ پہاڑ گر گئے کہ آپ کو زمانہ آج بھی تنہا ترین سردار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، دولت ہے۔ بس ظالم حکمرانوں نے اس صدا کو بلند کیا کہ جو حسن کو قتل کرے گا اسے ہم اشرفیوں سے نواز دیں گے۔ ہر کوئی امام حسن کے قتل کے خواب دیکھنے لگا اور یہ چاہتا رہا کہ میں حسن کو قتل کروں تاکہ انعام مجھے ملے۔ امام حسن علیہ السلام تنہا رہ گئے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی۔ لوگ سر عام آپ کی توہین کیا کرتے تھے، آپ کے بابا کو گالیاں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جمعے کے خطبے کے دوران امام حسن اور امام علی کو گالیاں دیتے، لیکن آپ کسی سے کچھ نہ کہتے، صبر کرتے۔ جب دل حد سے زیادہ بھر آتا تو آپ پیدل خانہ کعبہ کی طرف چلے جاتے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتے، اے اللہ یاد رکھنا، تیرے حبیب کی امت نے، میرے نانا کی امت نے مجھ پہ وہ ستم ڈھائے ہیں جو اگر کالی راتوں پر گرتے تو کالی راتیں سفید ہو جاتی، اور اگر سفید دنوں پہ گرتے تو سفید دن کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ جس علی نے ہر دم اسلام کو بلند کیا، آج لوگ اسی علی کی توہین کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تو حساب لے گا۔ بس اپنے آنسوؤں کو غلاف کعبہ سے پونچھ کر مدینے واپس آ جاتے۔ بس 28 صفر 50 ہجری کو ایک ایسا زہر آپ کو دیا گیا جس کا اگر ایک قطرہ کسی تالاب میں گر جاتا تو اس تالاب کی ساری مچھلیاں مر جاتی۔ جیسے ہی وہ زہر پانی میں ملا کر آپ کو دیا گیا، آپ نے وہ پانی نوش فرمایا، آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ کے منہ سے زمین پہ گرنے لگے، گھر میں کوہرام مچ گیا، اور آپ نے اپنے بھائی حسین کو بلا کر وصیت کر دی کہ حسین مجھے اپنے نانا کے پہلو میں تدفین کرنا، لیکن اگر وقت کے حاکم میرے نانا کا پہلو نہ دے تو مجھے میری ماں کے قدموں میں تدفین کر دینا۔ بس امام حسن علیہ السلام کے مبارک جسم کو غسل دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی طرف لے جایا گیا۔ جنازہ تھوڑا ہی آگے بڑھا، اتنے میں سپاہی آ گئے اور کہنے لگے کہ اس علی کے بیٹے کو ہم رسول اللہ کے پہلو میں تدفین نہیں ہونے دیں گے۔ لوگوں نے کہا، کیا بھول گئے ہو، یہ وہ حسن ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، ہر پل ہر لمحے رسول اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، کیا تم اس حسن کے لیے ہی کہہ رہے ہو؟ بس اتنی دیر میں تیروں کی بارش ہوئی، تیروں کی برسات میں امام حسن کا مبارک جنازہ گر گیا۔ اتنے میں جناب عباس نے تلوار نیام سے نکالی۔ امام حسین نے کہا، عباس ٹھہرو، صبر کرو۔ میرے بھائی حسن نے کہا، اگر مجھے میرے نانا کا پہلو نہ ملے تو جنگ نہ کرنا، بس میرے جسم کو میری ماں کے قدموں میں تدفین کر دینا، چلو جنت البقیہ کی طرف۔ بس امام حسن کی مبارک جنازے کو جنت البقیہ میں تدفین کر دیا گیا۔ یہ واقعہ
28 सफर 50 हिजरी को पेश आया। सलाम हो उस गरीब नवासे पर जिसको अपने नाना का पहलू तक नसीब ना हुआ।